ہاں جی، آج ہمارا سورہ احقاف آخری رکوع جو میرے پاس قرآن شریف ہے اس کا صفحہ نمبر 654 ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَٰلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، حضرت ہود کے حوالے سے سورہ احقاف میں ان کی قوم کا حال بیان کرتے ہوئے یہاں پر اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، جن کو قرآن مخاطب تھا اولین مشرکین مکہ۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، کہ تمہارے ارد گرد کی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ وَلَقَدْ یقیناً ایسا ہوا ہے کہ تمہارے ارد گرد کی بستیوں کو ہم نے اسی طریق سے ان کی طرف پیغمبر آئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی تکذیب کی، کتاب اللہ کی تصدیق کی اور تکذیب کی، اور اس کے نتیجے میں اللہ پاک نے ان کو عذاب میں مبتلا کر کے ختم کر دیا، ہلاک کر دیا۔ وَصَرَفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم اپنی آیات کو بار بار تمہارے سامنے لا رہے ہیں، بار بار پھیر پھیر کے۔ ہو سکتا ہے کہ تم پلٹ آؤ، ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ جن کو قرآن پیش کیا جا رہا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ پلٹ آئے۔ اب اس کے بعد جو چیز کتاب اللہ کے مقابلے میں ان کو اکساتی ہے، جو چیز ان کو بغاوت پہ آمادہ کرتی ہے، جو چیز ان کو کتاب اللہ کی اہمیت کو ختم کرتی ہے، اور جن کے ساتھ جذباتی طور پہ وہ وابستہ رہتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ان شخصیات کی وجہ سے نہ وہ رسول کو کوئی وقت دیتے ہیں نہ کتاب اللہ کو وقت دیتے ہیں، اب اس کی نشاندہی کی جا رہی ہے۔ اور یہ ایسی چیز ہے کہ وہ یہ ہمارے لیے بھی ہے۔ وَلَقَدْ صَرَفْنَا الْآيَاتِ، یہ آیات تو اللہ پاک نے قرآن میں جگہ جگہ پہ بار بار پھیر کے جو لائی گئی ہیں۔ اب دیکھیں اس میں ایک مسئلہ اور بھی ہے۔ ہمارے ہاں ہم جب کتابیں لکھتے ہیں تو ہم وہ باب بندی کرتے ہیں، باب بنا دیتے ہیں کہ ایک طرح کی چیزیں ایک باب میں ڈال دی،
یہ قرآن کریم کا جس طرح یہ نظام ہے وہ نظام آج بھی موجود ہے. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ کوئی صاحب یا کسی اور ترتیب میں یہ ساری چیزیں ایک جگہ پہ ڈال دی جاتی ہیں، باقی چیزیں الگ بنا دی جاتی ہیں، طلاق کے احکام ایک جگہ پہ رکھ دیے جاتے ہیں، باقی ہر طرح کے احکام الگ الگ. کئی دفعہ جب ہمارا بھی قرآن پہ پوری طرح ورک نہیں تھا، قرآن کی جو اصل تھیم ہے جب تک وہ سامنے نہیں آئی تھی، خیر پوری تو ابھی بھی نہیں ہے، یہ تو کوشش ہے نا، اس لیے میں تو اس کو کلاس کہتا ہوں، یہ قرآن کلاس ہے سمجھنے کے بعد صاحب. تو جب تک یہ سمجھ نہیں آئی تھی تو میں بھی سوچتا تھا کہ یار اگر اس طرح اس کی درجہ بندی کر دی جائے، آرام سے اتارا، کوئی پوچھے جی طلاق کے مسائل کیا ہیں جی، وہ ایک ہی جگہ پہ سارے آ جائیں، سود کے بارے میں کہا ہے جی ایک ہی جگہ پہ آ جائیں. لیکن اس سے ہوتا کیا ہے کہ یہ جو اللہ پاک نے فرمایا کہ والکت صرفنا الآیات، یہ پھر بات اس کا اپنا دعویٰ ختم ہو جاتا کہ وہ ساری ایک ہی جگہ پہ آ گئی ہیں. تو وہ تصریف کہاں گئی کہ جو پھیر پھیر کے سامنے لانے والی بات ہے وہ کدھر گئی؟ یہ اللہ پاک نے انسان، جو کہ یہ مشینری جو ہے، یہ انسان کا ذہن جو ہے، یہ اللہ پاک نے بنایا، یہ انسان نے خود نہیں بنایا. انسان ہر چیز بناتا ہے لیکن اس کو اللہ پاک نے بنایا. باقی چیزیں بہت ساری انسان آپ نے ضرورت کی بناتا ہے. تو یہ جو مشینری ہے اس کی صحیح، اس کا جو اس کو ڈائریکشن کا یا اس کو ہدایت دینے کا یا انسٹرکشن دینے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ اس کا بنانے والا ہی جانتا ہے. میری سوچ تو ہے کہ میں چاہتا ہوں یہ کیسے ہو جائے، لیکن جو میری ذہنی سطح ہے، جو میرے ذہن کی بنتر بنی ہوئی ہے، جو میرے ذہن کا ایک سٹرکچر ہے، جو اس کا ملان ہے، وہ تقاضا کرتا ہے کہ مجھے کوئی چیز ایسی ہو بار بار میرے سامنے آتی رہے اور مجھے یاد دیا. کیونکہ انسان کیا ہے، خطا کا پتلا ہے اور نسیان، بھول چوک بہت ہے اس کے اندر. تو اس لیے بار بار یہ آیات اللہ پاک ہمارے سامنے قرآن میں پھیر پھیر کے لاتے ہیں، بار بار ہمارے سامنے لاتے ہیں تاکہ ہمیں یاد دہانی رہے، یہ چیز ہمارے ذہنوں میں تازہ رہے. قرآن کی اہمیت، کتاب اللہ کی اہمیت، اللہ تعالیٰ کی آیات کی اہمیت، یہ ہر وقت یاد تازہ رہنی چاہیے. اس سے ہٹانے والے بہت ہیں. فلولا ناصرهم الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہۃ، تو جن لوگوں نے اور بااختیار ہستیوں کو اپنا بنائے ہوا تھا، کیا بنایا ہوا تھا؟ بااختیار، اور ہستیوں کو اور لوگوں کو اپنا بااختیار بنایا ہوا تھا. کس بااختیار، کن معنوں میں؟ قربانن، یعنی یہ آپ دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں. لوگوں جو دوسروں کو بااختیار سمجھتے ہیں وہ اس لیے سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی قربت میں لے جائیں گے، ان کے ذریعے اللہ کی قربت میں جائیں گے. یہ اللہ پاک کا بڑا احسان ہے ہر انسان پہ کہ اللہ پاک نے اس کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ رکھا ہوا، اس کو کسی بندے کا محتاج نہیں کیا. بندہ خود کسی بندے کا محتاج بننا چاہتا ہے، یہ اس کا مسئلہ ہے. اللہ پاک نے ڈائریکٹ ہر بندے کے ساتھ ڈائریکٹ ڈیلنگ ہے. اس کے لیے کوئی ممکن، یہ تو ہمارے نظام ہے نا کہ ہمارا ایک آدمی کہاں کہاں تک جائے، وہ نیچے اپنے نمائندے بناتا ہے، پھر اس سے نیچے نمائندے، یہ تو ہمارا نظام. اور ہم نے اپنی کمزوریاں، بشری کمزوریوں کو قابو کرنے کے لیے جو نظام ہم نے بنایا ہے، ہم وہی نظام اللہ تعالیٰ کے ساتھ فٹ کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ وہ برگزیدہ ہستیاں بنائی ہیں، پھر ان کے نیچے اور ہیں، پھر نیچے اور ہیں، پھر اس طرح سارا ایک نظام چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا ہر بندے کے ساتھ ڈائریکٹ معاملہ ہے، براہ راست. اور اللہ پاک نے لوگوں سے بھی یہی کہا ہے، مطالبہ بھی یہی کیا ہے، دعا بھی یہی سکھائی ہے کہ اہدنا الصراط کہ اللہ کے ساتھ براہ راست سیدھا خط مستقیم، درمیان میں کوئی چوکی نہیں. جتنا اللہ کے ساتھ کوئی براہ راست ہوتا ہے اتنا اللہ پاک اس کے ساتھ زیادہ قربت اختیار